بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ تیرے دل بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے نازار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دوستان محترم، ہم نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بات شروع کی، اس پر جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے، اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ ہمارے میں اتنی استطاعت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا بھی بیان کریں وہ قرآن پاک کے مطابق ہو اور حدیث پاک کے مطابق ہو۔ ہم نے جو آیت پاک بیان کی ہے، 31 نمبر آیت آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اللہ کا محبوب بننا بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ فرمایا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ بات ہی ختم کر دی کہ جس نے بھی میری اطاعت کرنی ہے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضرور کرنی ہے۔ ہمارا جو بیان ہے پچھلا، وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اگر بشریت کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہ ہوتا تو نہ کوئی آپ کو دیکھ سکتا تھا اور نہ کوئی آپ کو سن سکتا تھا، نہ کوئی آپ کی مجلس میں بیٹھ سکتا تھا، اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے سکتا تھا، نہ کوئی آپ کی سنت پر عمل کر سکتا تھا، اور نہ کوئی آپ کی اتباع کر سکتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بشریت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا نہیں کی گئی۔ جو آپ کو بشر بنایا گیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ہمارے لیے ان کو بشر بنایا گیا، ہمارے لیے بشریت عطا کی گئی تاکہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ سکیں، ہم انہیں دیکھ سکیں، ہم سن سکیں، اور وہ اپنی سیرت ہمیں اسوہ حسنہ کی شکل میں عطا کر سکیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ یعنی حیات ہے۔ اب جو بھی بشر ہے اس دنیا میں وہ صرف اور صرف دروازہ بشریت سے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ سکتا ہے۔ یہ تو ہے بشر، انسان۔ اب دوسری طرف ملائکہ ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، ارواح ہے، عرش اور مافوق الفطرت ہے اور مافوق العرش ہے، الغرض جو کچھ بھی عالم نور میں ہے وہ سب کا سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باب نورانیت کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر دروازہ بشریت کھول دیا تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ سکیں۔ آقا علیہ السلام بطریق نبوت اور بطریق محبوبیت جو کچھ اللہ تعالیٰ سے وصول کرتے ہیں وہ بطریق بشریت ہمیں عطا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملائکہ ہے، ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ نور ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور ہی ہوتے تو ہم آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ سن سکتے تھے، نہ آپ کے پاس بیٹھ سکتے تھے، نہ آپ کی سیرت کو دیکھ سکتے تھے۔ لہذا اسے ہم اور طرح بھی ایک مثال دے کر سمجھا دیتے ہیں کہ یہ بشریت کا دروازہ کیوں کھولا رب تعالیٰ نے۔ مثال کے طور پر ایک پرائمری کا طالب علم ہے، 5ویں کا طالب علم ہے، یا وہ پہلی کا طالب علم ہے، اس کے لیے ہم ایسا استاد تعین کرتے ہیں جو فلسفہ دان ہے، سائنسدان ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے۔ اب وہ آدمی تو آ جائے گا پی ایچ ڈی کرنے والا، لیکن جو طالب علم ہے اور استاد دونوں کے ذہنی مرتبے کے فرق کی وجہ سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ استاد وہ کچھ دے نہ سکے گا جو طالب علم کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پہلی کا طالب علم ہے، استاد بہت پڑھا ہوا ہے، اور طالب علم استاد کی علمی اور فکری اعلیٰ پائی کی باتوں کو اپنی ذہنی صلاحیت کے محدود ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ذہن چھوٹا ہے، کم ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ میرا استاد کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے طالب علم کے اندر وہ بلوغ نہیں، وہ سمجھ نہیں، وہ بات نہیں، وہ صلاحیت نہیں، اس کے اندر ابھی فہم کے دروازے نہیں کھلے۔ اسے تو کوئی بچے کی طرح سمجھانے والا ہوگا تو تب بات سمجھ میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کو جب جو بات ماں سمجھا لیتی ہے وہ باپ نہیں سمجھا سکتا۔ باپ بن کر سمجھاتا ہے، جبکہ ماں بچے کو ماں کی ممتا جو ہے وہ سمجھاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ ماں سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ماں بچے کی سطح کے مطابق اس سے بات کرتی ہے، جیسے بچے کا ذہن ہوتا ہے وہ اپنا ذہن بھی ویسا ہی بنا لیتی ہے۔ اس کی میں ایک اور بھی مثال دوں گا۔ ہمارے ڈاکٹر تھے عبدالسلام صاحب، ان کے ایک شاگرد بھی پڑھا رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب بھی پڑھا رہے تھے۔ شاگرد نے محسوس کیا کہ ان کی کلاس کے بہت سارے بچے جو ہے وہ میری کلاس میں آ گئے۔ تو ایک دن ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ یار میری کلاس کے بچے آپ کی کلاس میں کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے تو اس نے معذرت کی، پھر اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب
آپ جو پڑھاتے ہیں وہ اعلیٰ سطح کے پیمانے پر پڑھاتے ہیں، جبکہ بچوں کا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو فالو نہیں کرتا ہے، کیونکہ میں نیچے طبقے کے مطابق پڑھاتا ہوں، اس وجہ سے وہ ان کو سمجھ آتی ہے تو وہ لوگ میرے پاس کھنچ چلے آتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ذہنی ہم آہنگی نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ دونوں کا ایک جیسا ذہن ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ تو معلوم ہوا کہ لینے والے کی جو سطح اور صلاحیت ہوگی، اگر دینے والے میں اسی طرح کا پہلو ہوگا، گوشہ ہوگا، تو پھر اس میں مناسبت و مطابقت پیدا ہوگی، اور دینے والا دے سکے گا اور لینے والا لے سکے گا۔ لیکن اگر یہ مناسبت نہیں ہے تو کوئی نہ دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ اگر مناسبت کے بغیر لینا دینا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو مبعوث نہ کرتا، بلکہ براہ راست بندوں کو ہدایت دیتا، ہر بندے پر وہی بھیجتا۔ یہ ناممکن نہیں تھا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ممکن ہے۔ ہر بندے پر اپنا حکم نازل کرتا۔ اس نے اپنی مخلوق کے درمیان مناسبت و مطابقت پیدا کرنے کے لیے درمیان میں ایک نبی اور رسول کا واسطہ پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبریل علیہ السلام اور نبی اور رسول کے واسطے کے بغیر اپنے احکامات براہ راست ہر بندے کو دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ بنانے والا ہے، مالک ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے براہ راست کلام کر سکے۔ اب رب نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے، یعنی بشر اور انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ سکے۔ اس کی مثال ہم یوں بھی سمجھا دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر اور انہوں نے عرض کی، خواہش ظاہر کی، یا رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، مولا میں تیرا دیدار کر لوں، میں تجھے دیکھ لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، مگر ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ پہاڑ ہے، اگر اس پہاڑ پر میں تجلی پھینکوں، اس تجلی کو اگر تم برداشت کر لو تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی پھینکی، جیسے ہی تجلی ڈالی پہاڑ بھی جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ کر سکے، جس سے کوہ طور جل گیا، راکھ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو دوستان محترم، ہم تو ایک ہی عام انسان ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی تجلیات کی حقیقت اپنے پیکرے بشری کی وجہ سے براہ راست نہیں دیکھ سکتا، نہ وہ سن سکتا ہے نہ وصول کر سکتا ہے۔ اس لیے اسے درمیان میں ایک واسطہ درکار ہے، یعنی ایک مشترکہ مناسبت چاہیے جس بنیاد پر لینے والا دینے والے سے جڑ سکے، لینے والا دینے والے سے جو اللہ رب العزت نے جو کچھ دینا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق نبوت و رسالت، طریق محبوبیتی اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی یہ سب کچھ اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا، اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندوں کو بھی یہ عطا ہو جائے، میرے محبوب کا تعلق میرے بندوں سے جڑ جائے۔ لہذا اس کام کے لیے ضروری تھا کہ ان بندوں کی حقیقت کی مناسبت آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی قائم کی جائے، اور آقا علیہ السلام کی ہستی میں ایک باب، ایک پہلو ایسا رکھا جائے کہ اس پہلو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر سے جڑے ہوئے ہوں، مخلوق سے جڑے ہوئے ہوں۔ جب دینے کے لیے لینے والوں کے ساتھ جڑنا اور مطابقت ضروری ہے، تو جس سے وصول کر رہے ہیں
یعنی اللہ کی ذات، اس کے ساتھ بھی کوئی پہلو جڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سے جو کچھ وصول کرنا تھا، اگر آپ بشر ہی ہوتے تو وہ وصول نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم ملائکہ کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے میں پاور ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بھی بنایا، مگر اس نور حق سے ہم لوگ یہ چیزیں نہیں دے سکتے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشریت بھی عطا کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے نور بنایا تاکہ وہ میرے سے فیض حاصل کر سکیں، میں ان کو عطا کر سکوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لینے کے لیے اسے نور حق کے ساتھ بھی ایک مناسبت اور مطابقت ضروری سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ جڑے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ انہیں عطا فرمایا، اپنا مظہر بنا دیا، اپنے اخلاق اور اوصاف ان پر چڑھا دیے اور اپنا نور انہیں عطا کر دیا۔ دوسری طرف جب فیض انسانوں کو دینا تھا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کا رنگ چڑھا دیا تاکہ مولا سے لے بھی سکیں اور انسانوں کو دے بھی سکیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو جامع حیثیت بنایا اور یہ مقام عطا کر کے فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی میں اپنے محبوب کو بشریت کے رنگ میں تمہارے سامنے ظاہر کر دیا ہے، اب تم ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پینا، چلنا، مصافحہ کرنا، ملنا، تعزیت کرنا، عیادت کرنا، جنگ کرنا، غرض کے جو بھی معاملات ہیں، مثال کے طور پر خون بہتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی پیدا کر دیا تاکہ ساری بشریتی کیفیات ان کے اوپر وارد ہو سکیں۔ جو کچھ بھی آپ لوگوں کی زندگی میں ہونا ہے ان کی مناسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشے سے بھی ہو جائے اور تمہیں زندگی کے ہر گوشے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سنت اور سیرت ظاہر کرنے کے لیے، اور اس سے جب تعلق قائم ہوتا ہے تو اسے مطابعت کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بشریت وہ شان ہے جس کے ذریعے آقا علیہ السلام اپنی امت کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔